آپ کی بعثت کی خبروں نے دشمنوں کے دلوں کو خوف میں مبتلا کر دیا، جیسے شیر کی دھاڑ بکریوں کے ریوڑ کو بھگا دیتی ہے۔ آپ ان کا سامنا کرتے رہے ہر میدان جنگ میں، یہاں تک کہ وہ کفار نیزوں کے زخموں کی وجہ سے اس گوشت کے مشابہ ہو گئے جو قصاب کے تختے پر پڑا ہوتا ہے۔ وہ کفار بھاگ جانے کی خواہش مند ہیں اور رشک کر رہے ہیں ان اعضاء پر جو اٹھ گئے عقاب اور گدھوں کے ساتھ۔ راتیں گزر رہی ہیں، کفار ان کا حساب دنوں کا شمار نہیں جانتے، جب تک کہ حرمت والے مہینوں کی راتیں نہ آ جائیں۔ گویا کہ دین اسلام مہمان ہے جو ان کے گھروں میں آیا ہے، ایسے بہادروں کو لے کر جو دشمن کے گوشت کے بہت شائق ہیں۔ یہ دین ان کفار پر لشکر کا سمندر کھینچ لایا ہے جو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو اور بہادر جوانوں کی تھپیڑیں مارتی ہوئی موجیں پھینک رہا ہے۔ اس لشکر کا ہر سپاہی اللہ کی اطاعت کرنے والوں اور ثواب کی امید رکھنے والوں میں سے ہے اور کفر کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے زوردار حملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ملت اسلامیہ ہو گئی ان صحابہ کی بدولت۔ ہدی یعنی اونٹوں کو تیز چلانے والے نغمے کے بعد رشتہ داروں سے قریب، ملت اسلام ان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کفالت میں آ گئی بہترین باپ کی اور بہترین شوہر کی، پس نہ وہ یتیم ہوگی اور نہ ہی بیوہ یعنی بے سہارا۔ جنگ میں وہ پہاڑ کی طرح ہیں، پس ان کے بارے میں ان سے لڑنے والے سے پوچھ کہ اس نے انہیں کیسا پایا میدان جنگ میں۔ حنین، بدر اور احد سے پوچھو ان کی موت کے موسموں کا حال جو وبا سے زیادہ مہلک تھے۔ وہ صحابہ سفید تلواروں کو سرخ کر کے نکالتے تھے جب وہ پڑتی تھیں کالے بالوں والے دشمنوں پر، اور گندمی کی خطی نیزوں سے لکھتے تھے۔ نہیں چھوڑا ان کی قلموں نے جسم کا کوئی حرف بغیر نقطے کے، اور ہتھیاروں سے لیس ہوتے تھے۔ ان کی علامات انہیں کفار سے ممتاز کرتی تھیں، اور گلاب کا پھول اپنی نشانی کی وجہ سے ہی خاردار درخت سے ممتاز ہوتا ہے۔ نصرت و مدد خداوندی کی ہوائیں ان کی خوشبو تمہارے پاس لا رہی ہیں، پس تو ہتھیار بند مجاہد کو غلاف میں بند ایک پھول محسوس کرے گا۔ گھوڑوں کی پیٹھ پر وہ ٹیلوں کے سبزے کی مانند ہیں، اپنی مہارت کی وجہ سے، نہ کہ گھوڑوں کی ذہن کسی ہونے کی وجہ سے۔ دشمنوں کے دل ان کی شدید جنگ کی وجہ سے سہم گئے ہیں کہ اب وہ بکری کے بچے اور بہادر مجاہد کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، اور جس شخص کے ساتھ رسول اللہ کی نصرت ہو، اگر اس کا سامنا شیروں سے ان کی کچھار میں ہو جائے تو وہ بھی ڈر جائیں۔ تم رسول اللہ کا کوئی ایسا دوست نہیں دیکھو گے جسے آپ کی مدد حاصل نہ ہوئی ہو، اور نہ ہی آپ کا کوئی ایسا دشمن دیکھو گے جسے شکست نہ ہوئی ہو۔ آپ نے اپنی امت کو اپنے دین و ملت کی حفاظت میں پناہ دی ہے، جیسے شیر اپنے بچوں سمیت کچھار میں رہتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں نے کتنے ہی جھگڑالوں کو مات دی ہے، اور معجزات خداوندی نے کتنے ہی دشمنوں کے منہ بند کیے ہیں۔ نبی کے معجزات کے بارے میں تجھے کافی ہے ان کا کمال علم امی ہونے کے باوجود اور زمانہ جاہلیت کے باوجود، اور ان کا کمال ادب یتیم ہونے کے باوجود۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔